صحابہ کرام کا ایک مجمع مسجد میں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ اتنے میں عبداللہ بن سلول منافق آیا، اپنی گدی بچھا کر، اپنا تکیہ لگا کر وجاہت سے بیٹھ گیا۔ تھا بھی گورا چٹا، بڑھ کر فصاحت کے ساتھ باتیں بنانے والا۔ کہنے لگا، ابو بکر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ کوئی نشان ہمیں دکھائیں، جیسے کہ آپ سے پہلے کے انبیاء نشانات لائے تھے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام تختیاں لائے، داؤد علیہ السلام زبور لائے، صالح علیہ السلام اونٹنی لائے، عیسیٰ علیہ السلام انجیل لائے اور آسمانی دسترخوان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے صحابہ سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اس منافق کی فرمائش دربار رسالت میں پہنچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، میرے لیے کھڑے نہ ہو جایا کرو، صرف اللہ ہی کے لیے کھڑے ہوا کرو۔ سبحان اللہ! دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کھڑا ہونا پسند نہ کیا۔ تو آج پیر کہتے ہیں ہمارے قدموں میں پڑ جاؤ، قدموں میں پڑتے ہیں لوگ، ان کے آگے قدموں میں سجدہ کر دیتے ہیں، ہمارے پیر آگے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو منع کیا کہ میرے سامنے کھڑا نہ ہوا کرو، یہ اللہ کا حق ہے، اس کے دربار میں کھڑا ہوا کرو۔ تو جب کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں پھر اس کو وہابی کہہ دیتے ہیں، اس کو پھر جو بھی کہہ دیتے ہیں کہہ دیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول جب کہ ہم نے ان کو مانا ہے، ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے کھڑے نہ ہو جایا کرو، صرف اللہ ہی کے لیے کھڑے ہوا کرو۔ صحابہ نے کہا، حضور ہمیں اس منافق سے بڑی ایذا پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے فرمایا کہ باہر جاؤ، کیونکہ صدیق اکبر ہو رہے تھے نا، اس لیے اللہ نے حکم بھیج دیا کہ باہر جاؤ اور لوگوں کے سامنے اپنے ان فضائل کا اظہار کرو اور ان نعمتوں کا بیان کرو جو خدا نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ساری دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سب سے پہلے تو میرا یہ معجزہ ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنات کو بھی پیغام خدا پہنچا دوں۔ مجھے میرے رب نے اپنی پاک کتاب عنایت فرمائی ہے، حالانکہ میں محض ان پڑھ ہوں۔ میرے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، میرا نام ایذان میں رکھا ہے، میری مدد فرشتوں سے کرائی ہے، مجھے اپنی مداد و نصرت عطا فرمائی ہے، روب میرا میرے آگے آگے کر دیا ہے، مجھے حوض کوثر عطا فرمایا ہے جو قیامت کے دن تمام اور حوضوں سے بڑا ہوگا، مجھے خدا تعالیٰ نے مقام محمود کا وعدہ دیا ہے، اس وقت جب کہ سب لوگ حیران و پریشان سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے دن مجھے خدا نے اس سے پہلے گروہ میں کیا ہے جو لوگوں سے نکلے گا، میری شفاعت سے میری امت کے 70,000 شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ مجھے غلبہ اور سلطنت عطا فرمائی ہے، مجھے جنت نعیم کا وہ بلند و بالا خانہ ملے گا کہ اس سے اعلیٰ منزل کسی کی نہ ہوگی۔ قیامت کے دن مجھے وہ بالا خانہ ملے گا کہ اس سے اعلیٰ کسی کی منزل نہ ہوگی۔ میرے اوپر صرف وہ فرشتے ہوں گے جو خدا تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، میرے اور میری امت کے لیے غنیمتوں کے مال حلال کیے گئے، حالانکہ مجھ سے پہلے وہ کسی کے لیے حلال نہ تھے۔